ایک محدود اور مختصر زندگی میں انسان کس کس کی لاج نبھائے۔ سبھی واجب الاحترام ہیں، سب لائق تعظیم ہیں، سب صاحب ارشاد ہیں، سب قابل تقلید ہیں، لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ عرصہ حیات قلیل ہے۔ اس میں اتنی تسلیمات اور اتنی اطاعتوں کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ ہم پر کثرت قائدین کا خوفناک تسلط ہے، کثیر المقاصدیت کی شدید دباؤ ہے، ہم پر اعصاب شکنی کی وبا نازل ہو چکی ہے۔ مجبوریوں کے حصار میں جکڑے ہوئے انسان پر اطاعتوں کے یلکار ہیں۔ انسان جائے تو کہاں جائے؟ اللہ کے احکامات ہی لیجئے۔ اللہ کے احکام تو بس اللہ کے احکام ہیں۔ ارشادات باری تعالیٰ ایک زندگی کے لیے بس کافی ہیں۔ اوامر و نواہی کا سلسلہ ہائے زب و روز سے زیادہ ہے، اور زندگی ہے کہ گردش روزگار کی چکی میں ہے۔ آج کے دور میں ایک انسان بے شمار طاقتوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے، اپنے باطن کی سیاہیوں کو دور کرے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سرفراز کرے، اپنی راتوں کو قیام و رکوع و سجود کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگر کسی طریقے سے ایسا کر ہی لے تو اسے رموز مملکت سے آشنائی کیسے ہو؟ درویش سربراہ بالعموم مخلوق کو خالق کے حوالے کر کے اپنی عاقبت کو روشن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے اکثر مخلوق سے ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں جیسے خدا نہ کرے وہ مخلوق کے خالق ہوں۔ بے نیازی خالق ہی کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ سربراہ بے نیاز ہو جائے تو انہیں غافل سربراہ کہا جاتا ہے، اور غافل سلطان رعایا پر ایک آزمائش کی گھڑی ہوتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا الگ بات ہے اور مخلوق کو راضی کرنا اور شے ہے۔ دونوں کو بیک وقت راضی رکھنا بہت مشکل۔ جب تک حالات یکساں نہ ہوں تسلیم یکساں نہیں ہو سکتی، تسلیم یکساں نہ ہو تو سلوک یکساں نہ ہوگا، اور سلوک یکساں نہ ہو تو سب کا راضی ہونا ناممکن ہے۔ نیک سربراہوں کا پریشان ہونا فطری بات ہے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت میں پورا اترنے کے لیے پوری زندگی بھی کافی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے اور اس کی پیروی لازم ہے۔ ہم آپ کے اقوال و احادیث کو یاد کر کے اطاعت کا فرض ادا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اگر ہم آپ کے اعمال کی اطاعت کریں تو کوئی انسان پیوند والے لباس سے زیادہ بہتر لباس زیب تر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان السلاطین ہیں، اور آپ کی زندگی معمولی انسان سے بھی زیادہ معمولی۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور آپ فاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ہم آپ کی اطاعت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری مختصر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کرنا بھی آسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے آسان نہیں۔ ہمیں اور بھی غم ہیں، ہم تسلیم کا بار کیسے اٹھائیں گے؟ اگر اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کی بات ہوتی تو خیریت تھی۔ ہمارے لیے اور بھی فرائض تسلیم ہے۔ قرآن کا علم، قرآن فہمی، قرآن دانی، جبکہ ہم عربی زبان سے اتنے آشنا بھی نہیں۔ مختصر زندگی میں قرآن کریم کا علم حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اپنی زندگی کو منشاء قرآن کے مطابق بسر کرنا فرض ہے۔ سعادت ہے، لیکن اے سعادت بزور بازو نیست۔ ہماری زندگی اگر
80-60 سال ہی مان لیا جائے تو اس زندگی میں 20 سال سے زیادہ نیند کا عالم ہے۔ اس زندگی میں سے کچھ سال بک جاتے ہیں، ہم زندگی بیچ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی کا پریشر بس پریشر کوکر ہی ہے، انسان بس پستا جا رہا ہے۔ لوگ پوری محنت کرنے کے بعد بھی زندگی کی ضروریات پوری کر سکنے کے قابل نہیں ہوتے، ضرورت کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگ ملازمتوں سے ریٹائر ہو کر انہی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے علاج کے لیے ملازمت کی تھی، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کسی ملازمت کی تلاش ہوتی ہے، پھر کسی کرائے کے مکان کی تلاش ہوتی ہے، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، حالات کا حکم نافذ رہتا ہے اور ہم اطاعت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کس کس کا حکم مانا جائے؟ ضرورت کا حکم، بیماریوں کا حکم، سماج کا حکم، اور پھر مذہب کا حکم، اس پر پھر حکومت کا حکم۔ بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو گزر ممکن ہونے کی صورت رہ جاتی۔ ہم پر اور بھی اطاعتیں واجب الادا ہیں۔ صحابہ اکرام کے ارشادات ہمارے لیے مینارۂ نور ہیں، ہم جان پر کھیل کر بھی ان کی اطاعت کریں گے۔ ائمہ کرام کی اطاعت، فقہ کی اطاعت، اور پھر اولیاء کرام کی، علماء حق کے ارشادات ہمارے لیے جادوئی حق کی روشن سنگ میل ہیں۔ ہم اطاعت پر مجبور ہیں اور اس مجبوری پر مسرور ہیں۔ اتنی مجبوریوں میں اور بھی آوازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اقبال کے ارشادات، کبھی اپنے من میں ڈوب جانے کا حکم، کبھی زمان و مکان توڑ کر نکل جانے کا حکم۔ اقبال کی اطاعت ہم فرزند اقبال سے زیادہ تو نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ بچت کی راہ ابھی باقی ہے، ورنہ اقبال آشنائی کے فرض سے کوتاہی کے احساس شرمندگی میں ڈوب کر مر جانے کا مقام پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ ہمیں اقبال سے محبت ہے، ضرور ہے، لیکن اتنی محبت تو ممکن ہی نہیں جتنی اولاد کو باپ سے ہو سکتی ہے۔ ہم عظیم انسان کے نام لیوا ہیں، اس کے وارث تو نہیں۔ تسلیم کا بوجھ اتنا اٹھائیں گے جتنا ہمارے حصے میں آیا۔ ہم پر قائد اعظم کے ارشادات کے تسلیم کا حق ادا کرنے کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا ہر قول ہمارے لیے قول سدید ہے۔ قائد اعظم کا ہر قول ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جتنا اسلامی عمل قائد اعظم اور اقبال کے پاس تھا، بس اتنا ہی اسلامی عمل ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے علماء اتنے عمل سے راضی نہیں ہوتے۔ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک زندگی میں ہم کس کس کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور ایک دماغ سے کس کس کی بات کو فیصل مانیں اور ایک دل سے کس کس سے محبت کریں۔ ہمارے لیے تسلیم کا بار بار گراں ہے۔